الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو سید عالم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کے تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب کشائی کروں ہم تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، الحمدللہ ماہ محرم الحرام کے بعد آنے والا مہینہ ماہ صفر المظفر کا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس تعلق سے اگلی صحبت میں ہم لوگ گفتگو سماعت کریں گے کہ ماہ صفر المظفر کے تعلق سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ وہ ماہ مبارک، ماہ صفر المظفر، یہ کامیابی کا مہینہ ہے یا پھر نحوست کا مہینہ ہے، اس پر انشاءاللہ تبارک و تعالی گفتگو کریں گے۔ لیکن حالات کے تناظر میں، حالات جس طریقے سے اب گزر رہے ہیں، مسلمان معاشرہ جس طرف کو جا رہا ہے اس طرف ہم ایک نظر دوڑاتے ہیں، اور آپ کو خود احساس ہوگا کہ ہمارا معاشرہ کدھر کو جا رہا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ایک اچھی زندگی بسر کریں، ایک خوشحال زندگی بسر کرنے کو ہر ایک چاہتا ہے، دنیاوی زندگی بھی بہتر اور اخروی زندگی بھی بہتر ہونے کے لیے ہر ایک کوشاں ہے، لیکن آدمی خوشحال زندگی نہیں گزار پا رہا ہے، امن کی زندگی نہیں گزار پا رہا ہے، دنیا اس کی خراب ہوتی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم سے ہم سوال کرتے ہیں
کہ ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے ہم کو کرنا کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک امن کی زندگی گزاروں، اس کے لیے کیا شرائط ہیں، کون سے اسباب ہیں جس سبب کی بنیاد پر ہم ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ اب اس میں کوئی شخص ایسا ہے جو امن نہیں چاہتا؟ ہے کوئی ایسا؟ سب تو چاہتے ہیں کہ امن کی زندگی، شانتی کی زندگی، سکون کی زندگی، خوشحال زندگی گزارنے کی تمنا رکھتا ہے۔ تو آئیے ہم قرآن کریم سے سوال کرتے ہیں کہ خوشحال زندگی کے لیے ہم کو کرنا کیا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اپنے بندوں کو کہ اگر تم خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہو، امن کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو یہ امن کی زندگی تمہارے پیسے پر منحصر نہیں ہے، تمہارے اپنے خیالات پر منحصر نہیں ہے، تمہاری خواہشات پر منحصر نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا۔ اب یہاں سے خوشحال زندگی کے اصول بتا رہا ہے رب ذوالجلال۔ رب ذوالجلال بندوں کو زندگی گزارنے کے طریقے بتا رہا ہے۔ اگر تم امن چاہتے ہو، خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو من عمل صالحا من ذکر او انثى، جس شخص نے بھی من عمل صالحا، جس نے نیک اعمال کیے، اچھے عمل کیے، من عمل صالحا من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، یعنی نیک عمل کرنے والا مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ہو مومن، عمل نیک کرنے والا، عمل صالح کرنے والا، وہ ہو مومن، مرد ہو چاہے وہ عورت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، بس ہم اسے ایک خوشحال زندگی جلائیں گے۔ خوشحال زندگی اللہ کا وعدہ ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم ضرور اسے بہترین زندگی عطا کریں گے، اسے خوشحال زندگی عطا کریں گے، اسے امن کی زندگی عطا کریں گے، اسے شانتی والی، سکون والی زندگی عطا کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى، کہ مومن ہو، عمل صالح کرے، تو ہم اس کو اچھی زندگی جلائیں گے۔ تو ہماری خوشحال زندگی کے لیے انحصار ہے عمل صالح۔ عمل صالح کے معنی کیا ہے؟ عمل معنی کام، صالح معنی نیک۔ کیا معنی ہوا؟ نیک کام کرنا ہے، اور نیک کام کرنے والا کوئی کافر نہ ہو، بلکہ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ کیا ہو؟ مومن ہونا شرط ہے، اور مومن کے ساتھ عمل صالح کرنا شرط ہے۔ اگر یہ کام کیا، مومن ہے، عمل صالح کر رہا ہے، وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم انہیں جلائیں گے۔ کیسی زندگی جلائیں گے؟ حیات طیبہ جلائیں گے، پرسکون زندگی جلائیں گے، شانتی والی زندگی گزاریں گے۔ کون؟ اللہ فرماتا اپنے بندوں کو ہم دیں گے زندگی۔ حیات تو اللہ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ حیات کو ہم سکون والی حیات بنا دیں گے، پرسکون زندگی، خوشحال زندگی۔ کیسے؟ کہاں کہاں؟ یہ زندگی صرف دنیا کی حد تک نہیں، بلکہ یہ بعد والی زندگی بھی ہم خوشحال کر دیں گے۔ شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ یہ یاد رکھنا ہے، جب بھی آپ کو یہ خیال آئے کہ عمل صالح، خوشحال زندگی کا خیال آئے، تو فوراً آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں خوشحال زندگی دوں گا۔ شرط عمل صالح کرو۔ مومن
عمل صالح کرے تو ہم انہیں خوشحال زندگی عطا کریں گے۔ اگر آپ عمل صالح نہیں کریں گے، نیک اعمال نہیں کریں گے، آپ اللہ تعالیٰ کے فرامین پر عمل نہیں کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی آپ دھجیاں اڑائیں گے، تو آپ کو سکون نہ دنیا میں ملے گا نہ آخرت میں ملے گا۔ سمجھ گئے آپ؟ بات ایک ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ میرا بندہ چاہتا ہے، ہر ایک بندہ چاہتا ہے کہ مجھے سکون والی زندگی، پھر اس کے بعد کیا سوچتا ہے؟ یہ زندگی ہو گئی، چلو آخرت تو کم سے کم اچھی ہو جائے، سوچتا ہے کہ نہیں ہے؟ آخرت تو ہماری اچھی ہو جائے، کم سے کم یہ تو ہو جائے کہ ہماری آخرت، دنیا تو گئی تو آخرت تو اچھی ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ اگر یہاں کی زندگی چاہیے تب بھی تمہیں عمل صالح، اور آخرت کی زندگی چاہیے تب بھی تم کو عمل صالح کرنا شرط ہے۔ سمجھ گئے آپ حضرات؟ اب عمل صالح کے لیے، ایک اچھی زندگی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا حیات طیبہ، یہ کیا ہے؟ حیات طیبہ یہ کیا ہے؟ کس کے ذریعے سے حیات طیبہ ملے گی ہمیں؟ دیکھیے، جو موضوع آج میں منتخب کیا ہوں وہ میری زندگی کے لیے بھی لاہیہ عمل ہے، آپ کی زندگی کے لیے بھی طرز عمل ہے، نمونِ حیات ہے۔ آج کی یہ آیت کریمہ ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے والی ہے۔ اگر ہم نے آج کی اس گفتگو کو سماعت کیا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، جو یقین مانیے کہ اللہ کے حول و قوت سے، اللہ کے فضل سے یہ امید قوی ہے کہ ہماری زندگی دنیاوی بھی بہتر ہو جائے گی اور اخروی بھی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ دیکھیے، پروردگار عالم نے حیات طیبہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں تمہیں حیات طیبہ دوں گا۔ پہلا کیا ہے شرط؟ عمل صالح کرو، اور عمل صالح کرنے کے لیے مومن ہونا شرط ہے۔ مومن ہونے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت شرط ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت و محبت، ان کی نسبت شرط ہے مومن ہونے کے لیے۔ اگر یہ شرط پائی جا رہی ہے تو ایک عمل ہم سے ہو گیا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا ناطہ جوڑ لیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہمیں حاصل ہو گئی ہے۔ نسبت کے لیے بھی شرائط ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، محبت کے لیے بھی اصول ہوتے ہیں، محبت کے بھی تقاضے ہوا کرتے ہیں۔ اگر ہم نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ناطہ جوڑ لیا، ناطہ کیسے جوڑیں گے بتائیے؟ ناطہ کیسے جڑتا ہے؟ ہمارے کہہ دینے سے ہو جائے گا؟ بولیے نا، ہمارے کہنے سے ناطہ جڑ جائے گا؟ ناطہ کہاں جڑتا ہے؟ ایک لڑکا لڑکی کا ناطہ نہیں جڑتا ہے۔ صرف فقط لڑکا کہہ دیا کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اور جب تک ادھر سے نہیں آئے تو دونوں کا رشتہ استوار نہیں ہوتا ہے۔ لڑکی والوں نے کہا کہ ہم اس لڑکے کو ہم پسند کرتے ہیں، اپنے بیٹے کو آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، ہو گیا، رشتہ استوار ہو جائے گا۔ کیا ہونا اب اس کے بعد؟ ادھر سے بھی نا لڑکی والوں نے کہہ دیا کہ اس لڑکے سے ہماری بیٹی کا بیاہ چاہتے ہیں، رشتہ استوار ہو جائے گا ایک طرف سے؟ نہیں، بلکہ ادھر سے بھی یہ بات آئے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کا نکاح آپ کی بیٹی سے ہو جائے۔ دونوں جب راضی ہو جاتے ہیں تو رشتہ استوار ہوتا ہے۔ ایک طرفہ سے رشتہ استوار نہیں ہوتا، استوار کے معنی جڑتا نہیں، بنتا نہیں، سورتا نہیں ہے۔ ایک طرفہ سے لڑکی والے فلاں لڑکے سے ہم جو ہے کر دیں گے، رشتہ کر دیں گے، یہ خوب کوششیں کر رہے ہیں، جب تک وہاں سے ہاں نہیں آ جاتی رشتہ استوار ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے کوئی ہو گیا تو الحمدللہ، نہیں ہوا تو کوئی بڑا نقصان نہیں ہے نا۔ لیکن یاد رکھو، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ایسا ہے کہ اگر یہاں سے تم دعوی محبت کر رہے ہو، ادھر سے جب تک کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی محبت کا جواب نہ دے دے، ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ شرط یہ ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک مومن اپنی جان سے، اپنی ہر شے سے، اپنی ہر محبوب ترین چیز سے جب تک اس سے بڑھ کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کر لے تو وہ مومن ہو نہیں سکتا ہے۔ شرط ہے مومن کے لیے ہر چیز سے زیادہ، ہماری خواہشات نفسانی سے زیادہ ہماری خواہشیں ایسا رہیں گے، اس کو آپ کو قربان کرنا پڑے گا رسول کے سامنے۔ رسول سے محبت ہے، رسول سے رشتہ استوار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس طریقے سے رہنا پڑے گا، ایسے طرز زندگی گزارنی پڑے گی۔ آپ کی صبح ایسے ہوگی، آپ کی شام ایسے ہوگی، آپ کی رات ایسے گزرے گی۔ یہ اگر چیز رہی تو رشتہ استوار ہوتا ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دعوی محبت بھی آپ کو ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، لیکن آپ کا عمل نہیں بتاتا تو یہ رشتہ استوار کیسے آپ محبت کا دعویٰ کر دیں گے؟ کیسے رشتہ استوار ہو جائے گا؟ جب تک کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل نہیں کریں گے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو چلیے، اگر ہم نے دعوی محبت بھی کیا اور اصول پر بھی اگر ہم پابند رہے تو رشتہ استوار ہوا تو ہم مومن ہوئے، ہم مومن ہو گئے۔ اب یہ ایک چیز ہمارے اندر آ گئی کہ ہم ایمان والے ہو گئے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ من عمل صالحا۔ اب اس کے بعد اعمال صالحہ شرط ہے۔ مومن ہو گئے، مومن تو ہو گئے، لیکن عمل صالح جہاں بھی آپ آیت پڑھیں گے نا، ایمان والے کے لیے فوراً جو کام کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام سونپا ہے وہ کیا ہے؟ جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر، اس کے بعد کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ سمجھ گئے آپ؟ اور تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم خالی ہمیں حضور سے محبت کر لیے کافی ہے، بھئی کیا بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک پیر، وہ اپنے آپ کو پیر بولے، آج کل جو ویڈیوز چل رہے ہیں، آج کل بہت سارے یوٹیوب کے ذریعے سے لوگ دیکھ رہے ہیں، دنیا بھر کو دکھا رہے ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا کہ بس اپنے پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، ہاتھ لگا، ہاتھ نکلا، قصہ ختم، اب اس کے بعد کچھ کرے نہ کرو جنتی ہے۔ یا خدا، کتنا بڑا بد عمل ہے، کتنا شریعت کے ساتھ مذاق اڑا رہا ہے یہ، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی دھجیاں اڑا رہا ہے، اور یہ اپنے آپ کو پیر بنا بیٹھا ہے اور معرفت کا دھنی بتا رہا ہے، حقیقت کا دھنی بتا رہا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر جس کا مقام کس کا ہے بتائیے؟ اللہ کا نا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مقام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو حدیث اور اللہ کے فرامین کو قرآن۔ قرآن یہ ہے نص قطعی، اس میں جو حکم آ گیا وہ نص قطعی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، عمل صالح کرے اور شرط کیا ہے؟ مومن ہو۔ وہاں قرآن کریم میں بتا رہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان لانے والوں ایمان لے کر کے آؤ، ایمان لانے پر ہی کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ شرط ہے، مومن وہی ہوگا جو عمل صالح بھی کرے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کوئی کافر نیک عمل کرتا ہے، غریب و مساکین کو کھلاتا پلاتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، بیواؤں کی مدد کرتا ہے، سب کی مدد کرتا ہے، اور وہ کافر ہے تو اس کو حیات طیبہ نہیں دی جائے گی، اچھی زندگی نہیں ملے گی، تو اس کے لیے حیات طیبہ نہیں ہوگی۔ شرط ہے کہ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مؤمن ہو۔ تو ہمارے لیے شرط ہے کہ مومن ہونا، مومن کے بعد عمل صالح ہونا۔ یہ بھول جائیے کہ ہم اتنا کر لیں گے تو کافی ہے، اب شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
عمل صالح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تسبیح و زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حج کی ضرورت نہیں ہے، غریبوں کی مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو خیال ہے یہ خیال عبث ہے، بیکار ہے، جہنم میں لے جانے والا خیال ہے. ایسے لوگوں سے، ایسے پیروں سے، ایسے سلاسل سے اپنے آپ کو بچائے رکھیے گا. جہنم میں لے جانے والا سلسلہ ہے وہ، جہنم میں لے جانے والا وہ پیر ہے جو شریعت مصطفیٰ کا مذاق اڑائے. اور یاد رکھ لینا، آپ بھی محبت میں آ کر یہ نہ کہہ دینا کافی ہے بھی ایمان والے ہو گئے تو کافی ہے، ہمیں عمل کرے نہیں کرے جنت میں حضور کے ساتھ چلے جائیں گے. تو آپ سے زیادہ آپ کی محبت کو تولو. تابعین کی بول رہا ہوں، صحابی کی نہیں، تابعین کی محبت کو تولو. سری سختی حضرت جنید بغدادی، جانتے ہیں ان کو؟ ہاں جانتے ہیں؟ اللہ اکبر. جنید بغدادی کے شیخ حضرت سری سختی، اللہ اکبر، حضرت غوث پاک کے مشائخین میں سے ہیں. یہ غوث پاک کے پیروں میں سے جنید بغدادی سری سختی ان کے پیروں میں سے ہیں. یہ حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مرید حضرت جنید بغدادی سے ارشاد فرماتے ہیں، توجہ کے ساتھ سننا، اونگنا نہیں، اونگ تو نہیں رہے پھر بھی توجہ کے لیے کہہ دے رہا ہوں، اونگنا بھی نہیں. یہاں زندگی کا مسئلہ ہے، یہاں آخرت کے سنورنے کی منزل ہے. یہ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نصیحت پر نصیحت کرتے جاتے ہیں. آخر میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے شیخ طریقہ حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے ایک وصیت کی. حضرت جنید بغدادی، اللہ اکبر. جنید بغدادی وہ ہیں کہ اگر وہ کسی کو کہیں پانی پہ چل تو پانی پہ چل جائے. جنید بغدادی وہ ہیں بھائی، اگر کسی کو اڑنے کے لیے کہیں صرف وہ کہیں اڑ جاتا ہے وہ. ویسے جنید بغدادی کہتے ہیں، ایک دن میرے شیخ طریقت حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے نا، جب میں مر جاؤں، جب میں گزر جاؤں، تو ارشاد فرماتے ہیں جب میں گزر جاؤں تو مجھے بغداد کے باہر تدفین کرنا. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. سری سختی جیسا اللہ کا ولی، جس کا پروڈکشن ہے نا، جس کے مشین میں تیار ہونے والے جنید بغدادی، جس کی مشین میں تیار ہونے والے غوث اعظم، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے بغداد کے باہر تدفین کرنا. تو حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں یہ وصیت سننے کے بعد میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. میں نے عرض کی، شیخ ہر آدمی تو چاہتا ہے کہ بغداد کی سرزمین پر تدفین ہو، یہاں کی مٹی میسر آ جائے، اور آپ کہتے ہیں کہ بغداد کے باہر دفن کر دیا جائے. تو سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جنید مجھے نہیں پتا ہے کہ میرا حال کیا ہے، میرا حال کیا ہے مجھے نہیں معلوم. اگر مجھے بغداد میں اگر دفن کر دیا جائے، پتہ نہیں کہ میرے اعمال بد کی وجہ سے کہیں بغداد کی زمین مجھے قبول نہ کرے، ایسی مبارک زمین مجھے کہیں پسند کرنے سے انکار نہ کر دے، مجھے بغداد کے باہر دفن کرنا. سری سختی کا یہ حال، ایسے پائے درجے کے بزرگ کا یہ حال، کرامتوں کے دھنی ہیں. ان کا یہ قول ہے، اللہ اکبر، جن کی زبان کن فیکون اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں میں عطا کر دیتا ہے. وہ جو کہہ دیں ہو جائے. وہ کہہ رہے ہیں اپنے شاگرد سے کہ میرے اعمال کا مجھے خیال نہیں، میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے ہیں نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایسے اکابر ہوں گے، ایسے ولی ہوں گے جن کی پسلیاں زمین سے
لگی ہی نہیں ہوگی۔ کیا مراد اس سے؟ کبھی وہ آرام کیے ہی نہیں ہوں گے، صرف ان کی راتیں وہ گزارتے ہو۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ فرماتا ہے میرے ایسے نیک بندے ہیں کہ جو والذین یبیتون لربہم، ان کی راتیں گزرتی ہیں اپنے رب کے حضور گزرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم، کیسے گزارتے ہیں؟ سجدا وقیاما، کہ ان کی آدھی راتیں قیام میں اور آدھی رات سجدے میں گزر جاتی ہے۔ ان کا یہ حال ہے کہ اعمال صالحہ ایسے کریں، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والے ان کے شاگرد ہیں، ان کے شاگرد یہ نہیں، ان کے شاگردوں کا یہ حال تو ان کا حال کیا ہوگا؟ ان کے شاگردوں کا حال یہ ہے کہ ایک جب رات میں کھڑے ہوتے ہیں 2 رکعت میں قرآن کریم مکمل کرتے ہیں، یہ وہ سری سختی ہے، ان کا یہ کہنا ہے۔ تو یاد رکھو ان کے لیے فرمایا گیا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا، یہ ان کو ایسی زندگی عطا کرتے ہیں کہ دنیا میں بھی خوشحال زندگی اور آخرت میں بھی انہیں خوشحال زندگی عطا کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہے۔ رب ذوالجلال کو وہ ایسے منا لیتے ہیں کہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے بتا بندے تیری رضا کیا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے۔ یہ وہ لوگ ہیں علامہ اقبال جن کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم ان بندوں سے کہتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے۔ خدا خود پوچھے بندے سے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ ان لوگوں کی زندگی ہے، اسی لیے فرمایا گیا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا، ہمیں انہیں خوشحال زندگی عطا کرتے ہیں۔ 4 وقت کی نماز پڑھ لیے، خوش ہو گئے، اب یہ سمجھ کے سلام پھر کے بیٹھے رہتے ہیں کہ فرشتہ اتر جائے گا ان کے لیے۔ 4 نمازیں پڑھے، اتنے نیک بن گئے، اتنے نیک بن گئے، دوسرے کو کوئی معنی نہیں رکھتے، سامنے ان کے کوئی اوقات ہی نہیں ہے، بس نماز کیا پڑھے، مسجد سے باہر نکلے برائیاں شروع ہو گئی کہ میں ایسا وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا، وہ تو اتنا برا ہے وہ تو اتنا برا ہے۔ 4 وقت کی نماز کیا پڑھے کہ وقت کے ولی سر سختی سمجھ گئے اپنے آپ کو، دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے، دوسرے کو کمتر سمجھنے لگے۔ یاد رکھو اپنے آپ کو دوسرے سے کمتر سمجھنے لگو، دوسرے سے کمتر ہیں، پتہ نہیں کہ رب ذوالجلال تمہارے مقابل میں سامنے والے کا مقام اللہ کے یہاں کیا ہے نہیں معلوم ہے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا ہے، جیسے شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری 5 راتوں میں چھپا کے رکھا ہے نہیں، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے محبوب بندوں کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ ہماری مرضی کے مطابق زندگی نہیں، حیات طیبہ حیات طیبہ 1:30 بجے آنے والے، دیر سے آنے والے کو حیات طیبہ کے بارے میں کیا معلوم ہوگا؟ 1:30 بجے آنے والے کو کیا معلوم ہوگا کیا؟ بتائیے آپ۔ ہم نے تو بتا دیا نا شروع میں حیات طیبہ کے معنی کیا ہیں، بہترین زندگی، خوشحال زندگی، اس کو بولتے ہیں حیات طیبہ۔ حیات معنی حیات، طیبہ معنی اچھا، حیات طیبہ۔ اور ہم نے عمل صالح کے بارے میں بتا دیا کہ عمل صالح کیا ہے، یہ بھی بتا دیا ہم نے، مومن کی تعریف بھی کر دی۔ اب آئے ہیں وہ آرام سے بادشاہ وقت تشریف لاتے ہیں 1:30 بجے کے بعد میں، اب ان کو کیا معلوم، اب ویسے ہی زندگی گزرے گی، وہی حال وہی رفتار جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ خدا کے دین کو سمجھنے کے لیے، شریعت مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے، حالات کو بہتر بنانے کے لیے، معاشرے میں سدھار پیدا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام رکھا جمعہ کا، کیوں رکھا نظام؟ اس لیے رکھا جمعہ کا
تاکہ معاشرے کے اندر جو برائیاں ہوں گی، معاشرے کے اندر جو کمی ہوگی، وہ وقت کا امام ان برائیوں کو جمعہ کے خطبے میں دور کرے، لوگ بیٹھ کر کے ان برائیوں کی اصلاح کر لے۔ اس لیے جمعہ کا خطاب ہوتا ہے۔ 1:30 بجے آنے کے بعد کیا فَلَنَحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کیا معلوم حیات طیبہ، کیا شروع سے جو بیٹھے ان کو تو الحمدللہ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، جو پہلے آ گیا، خطیب آنے سے پہلے جو آ گیا وہ آ گیا، وہ آ گیا، اپنی بھلائی پا گیا، بھلائی پا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خطیب کے آنے سے پہلے جو آ گیا وہ آ گیا ہے، اپنے بھلائی میں آ گیا ہے۔ اور درجات میں کیا بتاؤں، اب اس طرح تو ڈانا نہیں ہے، اتنا بتا دوں لوگوں، حیات طیبہ میں نے سمجھا دیا ہے، پھر آپ کی خاطر سمجھا دے رہا ہوں۔ جو دیر سے آنے والے ہیں، خدا را یہ دیر سے آنا چھوڑیے، آئیے تھوڑا دین سمجھنے کے لیے۔ حیات طیبہ کا معنی ہے بہترین زندگی، اور یہ بہترین زندگی کون سی؟ عمل بہترین زندگی کسے؟ ہمارے خیال میں کسے؟ اور جو جیو کا مالک ہے اس کی بہترین زندگی ہے مومن کی زندگی۔ ہمارے خیال میں جو بہترین ہے، کروڑوں روپیے میں شادی کر رہا ہے، اس کی بہترین زندگی ہے۔ ناشتے میں ہزاروں روپے کا ناشتہ کرتا ہے، اس کی بہترین زندگی ہے۔ کروڑوں روپے کی جو ہے وہ لباس پہنتا ہے، اس کی بہترین زندگی ہے۔ حیات طیبہ جسے خدا عطا کرے، بہترین زندگی جو رب کا ہے وہ بہترین زندگی ہے، خوشحال زندگی ہے۔ یاد رکھ لو، یہ تو بات ہو گئی نا حیات طیبہ، یہ تو بہترین زندگی دنیا کی۔ اب بہترین دنیا کی زندگی اور آخرت کی دونوں منحصر ہے۔ یہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضور کی بارگاہ میں، عرض کرنے آئے تو بڑے کمزور تھے۔ ان کی جو روایت میں ان کی بات آتی ہے نا، کہا کہ وہ ایک چوزے کی طرح ہو گئے تھے صحابی، چوزے کی طرح بالکل سکڑ گئے تھے صحابی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابی کیا حال کر رکھا ہے تم نے، یہ چوزے کی طرح ہو گئے تم، کیا حال کر رکھا ہے تم نے؟ اللہ سے کہا تم نے دعائیں مانگی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہاں میں نے اللہ سے دعا کی ہے۔ کیا دعا کی ہے تو نے؟ کہا کہ مولا دنیا کی تمام مصیبتیں یہیں دے دے، اور آخرت کی بھی تمام پریشانیوں کو یہیں ختم کر دے دے، کہ آخرت میں میرے لیے کوئی وہاں پر سوال جواب کا مسئلہ نہ رکھ میرے مالک، جو بھی وہاں خیر نہیں ہے وہ یہیں پر ختم کر دے۔ تو میں نے آخرت کی تمام پریشانیوں کو میں نے یہی مانگ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، ارشاد فرمایا میرے صحابی کہ میرے رب کا فرمان نہیں سنا تھا تو نے، یہ دعا کرنا تھا تجھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ کیوں تو نے آخرت کے لیے وہ ایسی حالت کر لی؟ آخرت کی مصیبت، اصل تو وہ مصیبت ہے جو آخرت کی مصیبت ہے، اس کے لیے حسنہ کی دعا کرنا چاہیے تھا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ میری دنیا کو بھی بہتر کر دے اور آخرت کو بھی بہتر کر دے۔ اب بہتر ہوگی، تم نے دعا کی، یاد رکھ لو اب لوگوں نے دعا کی کہ نہیں؟ ربنا آتنا دعا کی ہے نا؟ اچھا یہ دعا کی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ کیا؟ نتیجہ کیا؟ ایگزام دینے کے بعد نتیجہ مل جاتا ہے، بورڈ پہ رزلٹ آ جاتا ہے نا۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ جس نے مانگا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور جو دنیا حسنہ، دنیا میں حسن زندگی کے لیے، بہترین زندگی کے لیے دعا کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے، دیکھ لو اگر تم دین متین پر چل رہے ہو تو تمہاری دعا مقبول ہے، تم شریعت مصطفیٰ کے مطابق چل رہے ہو تو سمجھ لو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ مقبول ہے۔ اور تم دعا کر رہے ہو لیکن شریعت پر عمل نہیں ہے، نماز کی پابندی نہیں ہے، شریعت مصطفیٰ کا لحاظ نہیں ہے، ماحول خراب ہو چکا ہے، گھریلو ماحول بھی خراب، کاروبار میں 2 نمبر کا کاروبار چل رہا ہے، حرام کے لقمے آ رہے ہیں، تو پھر کیا فائدہ ہے کہ یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ آپ نے مانگا اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری دعا مقبول ہو گئی ہے؟ نتیجہ یہی ہوتا ہے، نتیجہ اسی پر آتا ہے۔
دیکھ لینا، اللہ اکبر، پابندی ہے شریعت کی، الحمدللہ نتیجہ ہے، شریعت کی پابندی ہے، نتیجہ ہے۔ جب بیج بونے کے بعد درخت تو آ گیا، نتیجہ کیا؟ بیج بویا بھائی، جام کا بیج بویا، نتیجہ کیا؟ آپ کو نتیجہ نہیں معلوم، بیپاری آپ لوگ ہیں، جامش نا، جام پیریں گے تو نتیجہ جام۔ ہمارا کیا مقصد کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ جام کے بعد جام آئے، آم کے بعد آم آئے، یہی نتیجہ ہے۔ سن لو، اگر تم نے دنیا میں بہترین زندگی کی دعا مانگی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم حرام کاریوں سے بچ جاؤ گے، تم بد نگاہی سے بچ جاؤ گے، حرام کھانے سے بچ جاؤ گے، بد نگاہی سے بچ جاؤ گے، ہر برے افعال سے بچ جاؤ گے، نیک اعمال کرنا شروع کر دو گے۔ سمجھ لو کہ نتیجہ، دعا کا نتیجہ آ گیا، ثمرہ ہاتھ میں آ گیا ہے، ورنہ ثمرہ نہیں۔ آپ بستر پر راٹے لے کے سو رہے ہیں، نماز کا خیال نہیں، تو یہ نتیجہ نہیں ہے، شریعت کے خلاف کاروبار ہو رہا ہے، نتیجہ نہیں ہے۔ بیوی کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے، نتیجہ نہیں۔ بچوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں، نتیجہ نہیں۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک نہیں، نتیجہ نہیں۔ بڑوں کا ادب نہیں، نتیجہ نہیں۔ چھوٹوں پر شفقت نہیں، نتیجہ نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ اگر نتیجہ دیکھنا ہے تو یہ ہے فارمولہ، دیکھ لو۔ اگر تمہارے اندر شریعت کی پابندی آ جاتی ہے تو سمجھ لینا کہ نتیجہ ہاتھ کو آ گیا۔ اب اس کے بعد جو ہمیشہ خوشحال زندگی ہے وہ آپ کو میسر آئے گی، اور وہی تو اصل نتیجہ ہے۔ اصل نتیجہ تو مرنے کے بعد والی زندگی ہے۔ اچھا، مرنا ہر ایک کو ہے، اور حیات طیبہ اگر دیکھنا ہے تو حیات طیبہ کے لیے جاویدانی زندگی اگر حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے یہ بھی نتیجہ ہے کہ موت کے وقت ایمان سلامت رہ جائے، ایمان پر موت آ جائے، یہ سب سے بڑا نتیجہ ہے۔ فکر کس کس کو ہے؟ فکر کس کس کو ہے؟ موت کے وقت کلمے کی فکر سب کو ہے، چھوڑ دیجئے۔ فکر ہے تو فکر رکھیے، فکر کرنے سے، صرف فکر کرنے سے نہیں، یہ ایمان پر خاتمے کے اسباب کیا ہیں وہ کام کرنا ہے۔ بریانی کھانے کی خواہش ہے، بریانی کھانے کی خواہش ہے تو گوشت بھی لاؤ بھائی۔ بریانی کھانے کی خواہش ہے، ادرک لہسن بھی لاؤ بھائی۔ بریانی کھانے کی خواہش ہے، تیل بھی لاؤ، گرم مسالہ بھی لاؤ بھائی، پیاز بھی لے کر کے آؤ، جو اس کے عناصر پڑتے ہیں اس میں وہ تمام عنصر تو لے کر کے آؤ، بریانی بنے گی۔ بریانی کھانے کی خواہش لے کے بیٹھ گئے، دیگ لے کے بیٹھ گئے، نہ چاول ہے، نہ گوشت ہے، نہ گرم مسالہ ہے، بیٹھ گئے، بریانی ہو جائے گی، بن جائے گی آپ کی بریانی۔ خیالوں میں پلاؤ پکانے والوں کہ ہم بخش جائیں گے، ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ ایمان پر خاتمے کے لیے آپ کو بتاؤں، حضرت سری سختی آپ سنیں نا، یہ بزرگ کا نام، آج ان کی ہی بات بتاتا ہوں۔ آج حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ کی، حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، بڑھیا آئی، آ کے کہنے لگی، مولوی صاحب آپ کی داڑھی اچھی ہے کہ میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ کیا؟ سری سختی غوث آدم کے پیر و مرشدوں میں سے ان کے پاس عورت آ کے پوچھتی ہے، بتاؤ مولوی صاحب تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ میں ہوتا نا کیا کرتا معلوم نہیں، کوئی سوال پر ہاں اس کا حال کیا کرتا؟ سری سختی آپ مسکرا کے کہتے ہیں، اس کا جواب تو اب میں نہیں دے سکتا، اس کا جواب میں نہیں دے سکتا، بس یہ ہے کہ اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، سن لو، ایمان پر ہو جائے، میرا خاتمہ، میری موت ایمان پر ہو جائے، تو فرماتے ہیں کہ میری داڑھی اچھی، تیرے کتے کی دم اچھی نہیں۔ اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا، اگر میری موت کلمے پر نہ ہوئی تو تیرے کتے کی دم اچھی، میری داڑھی اچھی نہیں ہے۔
سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے، حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ وفات ہو گئی آپ کی، 72 سال میں وفات ہوئی. کتنے سال میں؟ 72 سال میں آپ کی وفات ہوئی. وفات کے بعد کیسے معلوم ہوگا؟ وہ بڑھیا کہتی ہیں کہ ایک دن خواب میں سر سقطی آ گئے. میں نے پوچھا، بڑے خوشحال تھے. انہوں نے کہا کہ میری داڑھی کو تیرے کتے کی دم سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہے. بولے. میں نے پوچھا کیسے؟ اس لیے کہ میرا اللہ رب العزت نے اپنے قول و قوت سے مجھے ایمان پر خاتمہ نصیب کر دیا ہے. ان کا حال یہ ہے کہ وہ داڑھی کے تعلق سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر ایمان پر میرا خاتمہ ہو گیا، اس لیے کہ یہی اصل جاویدانی زندگی ہے، حیات طیبہ اس کو کہتے ہیں. تمہارا ایک ایک رونگٹا، ایک ایک بال بھی کامیاب تب ہوگا جب ہمارا خاتمہ، تمہارا خاتمہ، بولو نا، ایمان پر ہوگا. حرام کھا لے کر، برائیاں کر لے کر، 2 نمبر کے بزنس کر کے، اس کی ٹوپی اسے، اس کی ٹوپی اسے، 2 نمبر کے وہ گیما کر لے کر کے، اور سائیڈاں بھی جو کام کرتے نا، یہ بھی 2 نمبر کے، اسے بھی بیچے، اسے بھی بیچے. یہ حرام کاریاں کر کے لٹیگیشن کر دینا، گھروں کے اندر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت لاگو نہ کرنا، ایسے زندگی کرتے رہو گے تو پھر اللہ ہی محافظ ہے، اللہ ہی حافظ ہے. اگر یہ کام کرنا چھوڑ دو گے اور خدا کی رضا کے لیے قناعت والی زندگی عطا کرو، اتنا ہی کھاؤ گے جتنا تمہارے مقدر میں ہے. کیا حرام اگر تمہاری مرضی ہے، رکھا تو گیا ہے، تمہارے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اتنا ہی ہے. 2 روٹی رکھی ہے یہاں پر، تم جیسے بھی حاصل کر لو. اب کیا ہوتا ہے معلوم؟ دعوتوں میں دعوت کرتے نہیں، دعوت کرتے وقت میں کیا ہوتا ہے، بعض لوگ کیا ہوتے ہیں شریفانہ انداز سے بیٹھے ہوئے ہوتے، تو لوگ جو منتظم ہوتے ہیں ان کے پاس لا کے پلیٹ میں ادب کے ساتھ لا کے کھانا رکھ دے. آدمی بیٹھے رہتا ہے، شرافت کے ساتھ بیٹھے رہتا ہے، کھانا اسے بھی آ جاتا ہے، لا کے اس کو بھی دیتے ہیں. ایک چچورا پن سے کیا کرتا ہے آدمی، کیا کرتا ہے، الٹا سیدھا کر کے، ہٹا کے، حق تلفی کر کے، ڈھکیل کے، ادھر کر کے، جا کے دیکھ کے پاس ہی چلا جاتا، ڈھکیل کے ارجنٹ لے کر کے آتا. حالانکہ اتنا ہی اسے ملا ہے جو بیٹھا ہوا ہے، اتنا ہی اسے ملا ہے جتنا وہ چچورے پن سے حاصل کیا ہے. حاصل کرنے پر ہے، رزق تو تیرا لکھا جا چکا ہے، اتنا ہی ملے گا، چاہے تو حلال سے حاصل کر، چاہے تو حرام سے حاصل کر، تیری مرضی ہے. سمجھ گئے؟ اسی لیے پڑھو اللہم اکفینا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. قناعت والی زندگی اللہ سے مانگو، اتنا ہی دے گا رب ذوالجلال جتنا تمہارے مقدر میں ہے. اب حاصل ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کیسے کرتے ہیں. اب اس کے بعد اگر ٹھیک سے حاصل کر لیا، حلال سے حاصل کر لیا، حیات طیبہ، نہیں تو پھر حیات طیبہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی مومنوں نے عمل صالحہ کرنا ہے حیات طیبہ کے لیے، بہترین زندگی کے لیے، سکون والی زندگی کے لیے، خوشحال زندگی کے لیے، پرسکون زندگی کے لیے عمل صالح کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا ہے. ایک چیز آخر میں بول کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ زندگی سلامت رہی تو پھر ملاقات کریں گے. اللہ کے رسول حضرت مولا علی مشکل کشا ہے نہیں، محبت ہے ہم نہ ہے کہ نہیں. یہ ذرہ جنہیں پنجت نہیں انہوں کیا سمجھ گئی معلوم ان کچھ مولا علی کی محبت ہے بول کر کے، خالی نام لیا تو سبحان اللہ بولتے ہیں ان کا نام. مولا علی کی محبت نہیں ہے کیا؟ اب سنیا میں ایک اور ایک کیٹیگری نکل گئی، پنجتنیا کہتے ہیں. ہمیں کیا پنجتنیا نہیں، زندگی بھر پوری زندگی ہماری 20 سال یہاں خطاب کرتے کرتے پنجتنی بناتے بناتے انہوں لوگ ایک الگ جماعت بنا لیا پنجتنی کی. کیا پنجتنی جماعت بولے تو صحابہ کے خلاف گالی دینا، اہل بیت اطہار کا جو ہے پروان چڑھانا، ان کے ضمن میں صحابہ کو گالی دینے کا نام یہ پنجتنیا رکھ لیا. یہ اللہ حفاظت فرمائے، بولو آمین. ورنہ صحابہ کو گالی دے کے مرو گے تو کلمہ نصیب نہیں ہوگا. میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم فابی ایہم اہتدیتم. کیا سمجھ گئے؟ 4 کتاب پڑھے نہیں، داڑے منڈے آج کل صحابہ کے بارے میں بولنے والے لگ گئے ہیں، پجاریوں کی طرح خناس اور نحوست والے ان کے چہرے.
جسے پتہ بھی نہیں چلتا جنسیت کی کہ یہ عورت ہے کہ مرد ہے، ایسے لوگ صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں اور آپ لوگ شیئر بھی کرتے ہیں ایسے لوگوں کی ویڈیوز کو۔ حیا کرو نا، صحابہ ہیں وہ، صحابہ کیا کر دیے تم لوگ؟ صحابہ کی جوتیوں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا آج کا مولوی، اور آج صحابہ پر بولنے والے لگ گئے۔ ہم خاموش ہیں اس لیے کہ اس کو اٹھانا نہیں چاہتے، اس ٹاپک کو، وقت کا بھی تقاضا ہے۔ اللہ حفاظت فرما رہا، ہمارے ایمان کی حفاظت صحابہ کی وجہ سے، یاد رکھو یہ صحابہ کی وجہ سے آج منبر ہے، محراب ہے، اہل بیت اطہار کی محبت ہے، ان کی عطائیں ہیں کہ آج منبر رسول پر خدا کی توحید بیان کی جا رہی ہے۔ یہ اہل بیت، میں نے دو شق بتائی نا، شجر نبوت کی دو شاخ، ایک صحابہ کی، ایک اہل بیت کی، سمجھ گئے؟ اب اس کے بڑھ کر کے کیا بولوں؟ اب اس کے بعد اعلان کرنا ہے تو مولا علی مشکل کچھ